ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 183 ختم ہو چکی تھی اور 184 شروع ہو چکی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گزشتہ آیت میں روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے۔ اور یہ روزے جو ہیں یہ کچھ ایام، کچھ دن ہیں جن کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اب وہ تو حکم تھا فرضیت کا، اب آگے روزے ہی کے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فمن، پس جو، کانا ہو، فمن کانا، پس جو ہو، منکم، تم میں سے، فمن کانا منکم، پس تم میں سے جو ہو، مریضاً، بیمار، فمن کان منکم مریضاً، پس تم میں سے جو بیمار ہو، او یا علی سفر، حالت سفر میں ہو، سفر پر ہو وہ، فعدتن، تو وہ تعداد پوری کرے، فعدتن، تو وہ تعداد پوری کرے، من، سے، ایام، دن، اخر، بعد کے، فعدتم من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ فمن کان منکم مریضاً، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدتم من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں تعداد پوری کرے، یعنی بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ دو افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت بیان فرمائی ہے اس جملے میں۔ وہ شخص جو بیمار ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں جب رمضان گزر جائے تو پھر وہ جتنے روزے چھوڑے گئے ہیں اتنے روزے وہ رکھ لے۔ ایک بیمار کے لیے، ایک مسافر کے لیے، مسافر کے لیے بھی یہ رعایت اور گنجائش ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ حالت سفر میں روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم پھر یہی ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو جتنے روزے اس نے چھوڑے ہوں وہ روزے وہ بعد میں قضا کرے گا، وہ اس کے ذمہ لازم ہے، یعنی وہ تعداد پوری کرنا وہ لازم ہے۔ فعدتم من ایام اخر، تو یہ تعداد بعد کے دنوں میں وہ پوری کرے۔ تعداد کا پورا کرنا کہ جتنے بھی رمضان کے روزے تھے 29 تھے یا 30 تھے، یہ تعداد کا پورا کرنا لازم ہے۔ تو بہرحال دو قسم کے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں رخصت بیان فرمائی ہے، رعایت اور گنجائش بیان فرمائی۔ جی نہیں، اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ یہ اصل میں حالت سفر، حالت سفر، وہاں تو یہ ہے نا کہ حالت سفر نہیں بھی ہے، آدمی کہیں جا کر 2-4 دن کے لیے ٹھہر گیا ہے، یہ ہے حالت سفر۔
اب جا کر وہ آدمی کہیں اپنے رشتہ دار کے ہاں، عزیز کے ہاں جا کر ٹھہر گیا ہے، اب 2-4 دن وہیں پر ہے، اب وہ روزے رکھے گا، لیکن جب وہ سفر کر رہا ہے اس دوران وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ جی وہی جو مسافر کے لیے ہے، جی جو شرعاً مسافر بنتا ہے، یعنی تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہو، شرعاً وہ مسافر بنتا ہے، اتنا سفر ہو تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ وعلا اور پر، الذین ان لوگوں کے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کو، اور ان لوگوں پر جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ہے۔ روزے جب شروع ہوئے آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تھوڑی سی نرمی رکھی، اور وہ نرمی یہ تھی کہ جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، 2 ٹائم کھانا کھلا دے تو فدیہ ادا ہو گیا۔ تو روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے، لیکن یہ تھا ابتدا میں، شروع میں۔ آگے ترغیب آ رہی ہے کہ روزہ رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا روزہ اور فدیہ دے دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز تھا۔ پھر اگلی آیت آ رہی ہے، اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اب وہ روزہ رکھے۔ وہ جو ابتدا میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے نرمی دی تھی تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں اور اس طرف آ جائیں، وہ نرمی بعد میں پھر ختم کر دی گئی۔ عبادات کے اندر یہ چیز ہے کہ بتدریج عبادات وہ اپنی تکمیلی شکل کی طرف گئی ہیں، بتدریج عبادات اپنی تکمیلی شکل کی طرف، ان کی ابتدائی شکل مختلف ہوتی تھی، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے، آج تو نہیں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ شروع میں یہ جو پوری رات کھانے پینے کی گنجائش ہے یہ نہیں ہوتی تھی، سونے سے پہلے جو کھا لیا نہیں تو گنجائش ختم۔ ایک شخص روزہ افطار کیا، نیند آئی، سو گیا تو بس ختم، اب اگلا روزہ شروع۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو سختی تھی اس کو بھی ختم فرما دیا اور پوری رات سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ بہرحال اس طرح عبادات بتدریج اپنی تکمیلی شکل کی طرف گئی ہیں اور تکمیلی شکل کو پہنچی ہیں۔ تو وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو روزہ فدیہ کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر سکتے ہیں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ فمن بس جو تطوع زیادہ کرے، خیرن بھلائی، فمن تطوع خیرن جو بھلائی میں زیادہ کرے، بھلائی میں اضافہ کرے، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے حق میں، جو زیادہ بھلائی کرنا چاہے بہتر ہے اس کے حق میں۔ وَأَن اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، وَأَن اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن یہ زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے،
بجائے اس کے کہ کسی مسکین کو فدیہ دے کر تم روزہ چھوڑ دو، اس کی نسبت تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان اگر کن تم ہو تم تعلمون جانتے، اگر تم اس بات کو جانو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شہر مہینہ رمضان، رمضان کا، پچھلی آیت کا پہلا جملہ تھا کہ ایام معدودات، وہ کتنے روزے ہیں؟ کچھ دن، چند دن۔ وہ چند دن کتنے ہیں یہ اس کی تفصیل آئی۔ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں کچھ دنوں کے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ الذی، وہ مہینہ، انزلہ، نازل کیا گیا، انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ، جس میں، القرآن، قرآن، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدن، جو کہ ہدایت ہے، للناس، انسانیت کے لیے، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ وبینات، اور اس میں واضح دلائل ہیں، وبینات، اور اس میں روشن اور واضح دلائل ہیں، من الہدی، ہدایت کے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کے۔ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنا، یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، صحیح اور غلط کو الگ الگ کر کے دکھانے والی کتاب ہے، کفر اور ایمان کو الگ الگ کر کے فرق کرنے والی، توحید اور شرک کو الگ الگ کرنے والی اور فرق کر کے دکھانے والی کتاب ہے۔ تو وبینات، اور اس میں روشن دلائل ہیں، من الہدی، ہدایت کے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ اصل میں قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ 2 مرتبہ ہے۔ ایک ہے کہ پورے کا پورا قرآن کریم نازل کیا گیا، پورے کا پورا قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، پھر لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے اس کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا پورے کا پورا۔ یہ لوح محفوظ سے، یعنی مطلب یہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ اب اس کا نزول شروع ہونے والا ہے۔ لوح محفوظ میں تو ازل سے تھا، اللہ کے علم میں تو قرآن کریم، لوح محفوظ میں تو قرآن کریم ازل سے تھا۔ اب وہاں سے، اب چونکہ زمین پہ آنا ہے، لہذا اس کو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، نازل فرمایا گیا۔ اب جب اس کا یہ آسمان دنیا پر اس کا جو نزول ہوا ہے تو یہ ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ فمن، پس جو، شاہدہ، پائے، منکم، تم میں سے، فمن شاہدہ منکم، پس جو تم میں سے پائے، الشہر، اس مہینے کو، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یعنی اب وہ جو دوسری شکل تھی کہ فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، اب وہ ختم ہے۔ البتہ فدیہ قطعی طور پر ختم نہیں کیا گیا، قطعی طور پر فدیہ ختم نہیں کیا گیا۔ فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اس روزے کی جگہ پر آپ کچھ کسی غریب مسکین کو دے دیں۔
یہ عام آدمی، نارمل آدمی، صحت مند آدمی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ تھوڑا بہت بیمار ہے، کوئی بات نہیں، 2 دن 4 دن 6 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے۔ حالت سفر میں جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی بات نہیں، 2-4 دن جو سفر میں گزریں اور اس کا روزہ نہ رکھ پائے، وہ بعد میں روزہ رکھے، وہ بعد میں روزہ رکھے، اس کے لیے بھی حکم یہ۔ ہاں، ایک شخص ایسا ہے جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے، یا اس کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے لیے نہ فی الوقت روزہ رکھنا ممکن ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہے یا بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ نہ تو فی الوقت اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے، نہ آئندہ کبھی اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر فدیے کا حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرتا جائے۔ اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ وہ جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے اتنا فدیہ ہے، جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے اتنا فدیہ ہے۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر جو ہے بنیادی طور پر وہ اجناس ہیں، جنس ہے۔ اب جو جنس ہے اس کی قیمت چونکہ بدلتی رہتی ہے، لہذا اس جنس کے لحاظ سے ہر دفعہ جو بھی قیمت بنے گی، جنس بھی دی جا سکتی ہے اور اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ فدیہ ہے ضرور، فدیے کا حکم ہے ضرور، لیکن صرف اس شخص کے لیے جس کے لیے نہ تو فی الوقت روزہ رکھنا ممکن ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی زندگی میں روزہ رکھنا ممکن ہے، وہ شخص فدیہ ادا کرے۔ باقی جتنے لوگ ہیں جن کے لیے اب ممکن نہیں لیکن آئندہ ممکن ہے، وہ روزہ رکھیں گے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے۔ فمن شہید منکم، تو جو پائے تم میں سے الشہر، اس مہینے کو، فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے۔ ومن، اور جو کانا ہو مریضن، بیمار، ومن کانا مریضن، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ پچھلا ہی جملہ ہے جو پچھلی آیت میں، تو وہ دوسرے دنوں میں، بعد کے دنوں میں اس کی تعداد پوری کرے۔ یریدو، چاہتے ہیں، اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، الیسر، آسانی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ ولا یریدو، اور نہیں چاہتے، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، مشکل۔ اللہ تمہیں آسانی پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل سے دوچار نہیں کرنا چاہتے، مشکل نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ہر شخص کے لیے اس کی کیفیت، اس کی حیثیت، اس کی صحت، اس کے مالی معاملات کے اعتبار سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے لیے یکساں حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر لازم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی جو بھی ہے زکوٰۃ دے ہی دے ہر حال میں، نہیں ہے۔ ایک مخصوص حد تک کوئی شخص پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دے، اس مخصوص حد تک پہنچنے کے بعد جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حیثیت سے زکوٰۃ دے۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونے کو پہنچ گیا ہے تو وہ سارا صدقہ کر دے، نہیں، اس کے لیے حکم تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو 10 تولے سونا والا ہے اس کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے، جو 20 والا ہے اس کا حکم اور تھوڑا سا، جس کی جو حیثیت اور کیفیت ہے اس کے لیے ویسا ہی حکم۔ نماز ہے، جو شخص کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے پڑھے، خدا نہ خواستہ کسی کے لیے کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، چلو بھائی تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ کسی کے لیے صرف بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں ہے بلکہ ٹیک لگا کر پڑھ سکتا ہے، چلو بھائی تم ٹیک لگا کے پڑھ لو، لیکن واقعتاً ایسا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پورا دن بھاگیں دوڑیں سارے کام کریں، نماز کا وقت آئے تو نہیں جی ہم تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں گے، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے
کرسی پڑھی، چلو جی کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ارے بھائی جو پڑھ سکتا ہے نا صحیح، کرسی پر بیٹھ کے اس کی نماز نہیں ہوتی. جو واقعتاً رکوع سجدہ تشہد سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. ہاں مریض ہے تو میں نے کہا نا ہر شخص کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق اور اس کی حالت کے مطابق یہ ہے آسانی. یرید اللہ بکم اليسر، یہ ہے آسانی. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. اس کی میں ایک مثال اور بھی عرض کرتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی روزے کی حالت میں کہ جس کا کفارہ یہ تھا کہ 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھو. وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. روزے کی حالت میں گھر والوں کے پاس چلا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس کا تو کفارہ یہ ہے کہ تم 2 مہینے روزے رکھو. وہ کہہ رہا اللہ کے نبی جو 1 مہینے کے روزے تھے ان میں صبر نہیں ہوا، 2 مہینے تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، جوان آدمی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسا ہے کہ تم 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں خود مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی وہ کھجورے وغیرہ کو کھانا وغیرہ آ جائے تو پھر تم وہ کھلا دینا، میں تمہیں دے دوں گا، تم وہ غربا کو کھلا دینا. وہ صحابی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اتفاقاً ایک صحابی تشریف لائے اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے. اللہ کے نبی آپ قبول فرمائے. تو آپ نے اسے دیا وہ ٹوکرا کہ لو بھائی اللہ پاک نے بندوبست فرما دیا تو تم فدیہ کفارہ ادا کرو اور یہ مساکین کو کھلاؤ، غربا کو کھلاؤ. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ مجھ سے زیادہ مسکین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا چل تو اپنے گھر لے جا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں. ہر شخص کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق اسلام کے احکامات ہوتے ہیں. اگر لوگ نارمل ہیں، سارے نارمل ہیں تو ٹھیک ہے، پھر نارمل احکامات ہیں. لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ نارمل نہیں ہے انسان، دیکھیں حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلحہ اتارنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، اسلحہ پہنا ہوا ہے، ایسے ہی نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تم اسلحہ اتارو گے، بوٹ اتارو گے، یہ سب کچھ اتارو گے، نماز پڑھو گے، پھر پہنو گے، مشقت ہے، ایسے ہی پڑھو. بلکہ وہ حالت جنگ میں تو اپنی سواریوں پر سوار جس طرف مرضی رخ ہو نماز پڑھ لو، حالت کے مطابق، کیفیت کے مطابق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اعلان فرمایا تھا، فجر کی نماز میں شدید ترین بارش تھی. اب ظاہر ایک کچی جگہ تھی، وہاں پر کیچڑ بن گئے، بارش اس قدر شدید ہے، طوفانی بارش ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ نماز فجر کی جب آذان دو تو اس کے اندر یہ جملہ بھی کہہ دو الا صلوا فی رحالکم، بھائی اس وقت مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل ہے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی اور مشکل، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ کے پھر کیا کریں گے؟ گاڑی میں بیٹھ کر آؤٹنگ پہ نکل جائیں گے. پھر نہیں، اس شخص کے لیے نہیں ہے. بارش پڑی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سب آؤٹنگ پہ نکل جائیں گے، موسم بڑا اچھا ہے، انجوائے کرتے ہیں کہیں جا کر. یہ نہیں. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. اس لیے جو شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، وہ بعد میں روزے رکھ لے. اب دیکھیں اسی سے ملتی جلتی ایک چیز اور ہے، میں احتیاط کے ساتھ یہ لفظ بات کروں گا کہ خواتین کے لیے ماہانہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. اب وہ دن 5 6 7 8 دن وہ جو ہیں، اگر ہر مہینے میں یہ نمازیں اضافی طور پر ان کو پڑھنی پڑ جائیں بعد میں تو مشکل ہے، اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دیں.
وہ نمازیں ہی معاف ہو. اور ذات گھر کے کام کاج، بچے ہیں، گھر سنبھالنا ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ 40-45 نمازیں ہر مہینے ان پر پڑھتی رہیں تو مشکل ہو جائے گا، تو وہ نمازیں ہی معاف فرما دی. ہاں البتہ روزہ جو ہے، بے شک اس حالت میں خاتون روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 5 6 7 8 روزے ہیں، پورا سال پڑا ہوا ہے. پورے سال میں 4 5 6 7 8 روزے رکھ لینا کوئی مشکل نہیں، لیکن ہر مہینے اتنی مسلسل نمازیں اگر وہ ذمے آنا شروع ہو جائیں تو اللہ نے معاف فرما دی. یرید اللہ بکم اليسر. اسی طرح جب ڈیلیوری کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے ناپاکی کا، وہ میکسیمم 40 دن ہے. کچھ دن کم بھی ہو جاتے ہیں کچھ کے، لیکن میکسیمم. اب اتنے دنوں کی نمازیں ایک عورت کے اوپر آ جائیں تو ذرا مشکل ہے، اللہ نے معاف فرما دی. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا. اور تاکہ تم مکمل کرو. وَلِتُكْمِلُوا. اور تاکہ تم مکمل کرو. العدہ. یہ تعداد، روزوں کی جو تعداد ہے یہ تم مکمل کرو. بعد کے ایام کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم یہ تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا. اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. علی. اس پر. ما. جو. ہداکم. اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اسی لیے یہ جو ہے نا اللہ کی کبریائی بیان کرو، اسی لیے عید کے دن تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نماز عید پڑھنے کے لیے جب لوگ آئیں تو یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں. نماز عید پڑھ کر جائیں، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ. اور تاکہ تم تشکرون، اس کا شکر بجا لاؤ. اور یہ جو نماز عید الفطر ہوتی ہے یہ شکر ہے. جو تکبیرات ہیں وہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور نماز عید الفطر یہ اللہ کا شکرانہ ادا کرو. اس نے تمہیں رمضان جیسی ہدایت دی، اس نے تمہیں قرآن پاک جیسی ہدایت سے نوازا. بس یہاں